اور کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 12 امام نشتر روڈ پر انہوں نے پہلا عشرۂ محرم برپا کیا اور شب نہم میں ایک جلوس برآمد ہوا جو بڑا امام باڑہ کھارا در پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ کیونکہ میں کراچی کی تاریخ عزاداری کے سلسلے میں کچھ چیزیں محفوظ کرا رہا ہوں، تو پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد یہاں کراچی میں عزاداری کیسے قائم ہوئی، اس کا تسلسل کیا تھا۔ تو پھر یہی حضرات تھے کہ جو ایک ہجرت ثانوی کر حیدرآباد میں قلعے پہ جا کر آباد ہوئے، نواب شاہ میں جا کر آباد ہوئے، خیرپور میں جا کر آباد ہوئے، اور انہوں نے اپنے تہذیب و تمدن رنگ عزاداری کو ایسا عام کیا کہ وہاں برسوں سے رہنے والوں کے دلوں کو منقلب کر دیا، یعنی وہ عزاداری جو سندھ میں پیڑ کی عزاداری تھی اسے عشروں میں بدل دیا گیا۔ وہ عزاداری جو 10 محرم پر محیط تھی اسے آپ 40 تک لے گئے۔ وہ عزاداری جو 10ویں محرم تک تھی اسے آپ 40 تک لے گئے۔ اہل لکھنؤ جب مائیگریشن کر آئے تو انہوں نے اس کا پھیلاؤ ماہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تک کر دیا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے جو مرتب کرنے کی، محفوظ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے سینوں میں تمام مناظر محفوظ ہیں، لیکن نوجوانوں کو، بچوں کو، طلباء کو یہ تاریخ کی صورت میں ہاتھوں میں ہونا چاہیے تاکہ محسوس کیا جا سکے کہ یہ عزاداری کس طرح ہم تک پہنچی۔ عزیزان گرامی، بڑی قربانیاں ہیں، بڑا مجاہدہ ہے، بڑی جد و جہد ہے جس کے نتیجے میں یہ عزاداری ہم تلک پہنچی ہے، اور اس عزاداری ہی نے ہماری زندگی کو محفوظ بنایا ہوا ہے۔ اس عزاداری ہی نے ہماری زندگی کو محفوظ بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ ادب اسی عزاداری کے ذریعے سے انتقال پذیر ہوتا ہے، تہذیب اسی عزاداری کے ذریعے سے انتقال پذیر ہوتی ہے، زبان اسی عزاداری کے ذریعے سے انتقال پذیر ہوتی ہے۔ نہیں، تہذیب و زبان و معاشرت کا ارتقاء اسی عزاداری کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی معاشرت کو، اپنی زبان کو، اپنی اقدار کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس عزاداری میں اپنی حیات کو جذب کرنا ہوگا۔ عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو عزاداری کی ضرورت ہے، یہ بات محفوظ رکھیں۔ عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو عزاداری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس میں اپنی حیات کو جذب کریں گے تو یہ حیات ہماری محفوظ ہوتی چلی جائے گی اور ہم دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے، وقت مختصر ہے، اور آغاز شعبان سے اور ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس ماہ کا آغاز بھی حجاب سے ہے اور اس ماہ کا شباب بھی حجاب پر ہے، اور پوری کربلا جو ہے وہ اس ماہ کے اندر مکمل ہو رہی ہے، پوری کربلا اس ماہ کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ یعنی ماہ شعبان کی اول تاریخ
وہ شہزادی اس عالم امکان میں آئیں کہ جو باپ کی زینت قرار پائیں، جنہیں زینب سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ ان کے باب میں اس مختصر سے وقت میں 2 مکالمے محفوظ رہیں، 2 مکالمے محفوظ رہیں۔ کل شب میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا یوم خواتین منا رہی ہے، لیکن یوم خواتین منا کر بھی اس امر کا اعلان کیا جا رہا ہے ہر معاشرت میں، ہر طبقے میں، ہر دائرے میں کہ عورت کمزور ہے، عورت کمزور ہے۔ لیکن اگر آپ یوم زینب مناتے تو آپ کو یہ مرثیہ نہیں پڑھنا پڑتا کہ عورت کمزور ہے، اس لیے کہ کربلا ایک ہی عورت کے گرد طواف کر رہی ہے جسے زینب کہا جاتا ہے۔ پوری کربلا ایک ہی عورت کے گرد طواف کر رہی ہے جسے زینب کہا جاتا ہے۔ تو اب تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بار بار اس شہزادی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ بار بار اس شہزادی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرت میں عورت کمزور نہ رہے، قوی ہو جائے۔ معاشرت میں عورت کمزور نہ رہے، قوی ہو جائے۔ اور اس شہزادی نے بڑا مجاہدہ کیا۔ یہ محافظہ نبوت بھی ہے اور محافظہ امامت بھی ہے، نہیں محافظہ ولایت بھی ہے، کیونکہ یہی شہزادی ہیں کہ جسے ثانیہ زہرا کے لقب سے یاد کیا گیا، اس لیے کہ ماں مقام فدق میں آئی تھیں محافظہ نبوت و ولایت بن کر، اور یہ شہزادی کربلا سے قدم اٹھا کے آگے بڑھی تو یہ ثانیہ زہرا کہلائی، اور یہ بھی محافظہ نبوت و امامت و ولایت بن کر میدان عمل میں آئی۔ اور وہ مرکز جہاں سے نبوت کا تمسخر اڑایا گیا تھا، وہ مرکز جہاں سے نبوت کا مذاق اڑایا گیا تھا، اس مرکز پر پہنچ کر اس شہزادی نے ایسا علم نصب کیا کہ جو علم نبوت بھی ہے، علم امامت بھی ہے، علم ولایت بھی ہے۔ اور جب فاتح بن کر لوٹی تو قصر یزید پر اس علم کو نصب کیا تو وہ علم علم حسینیت کہلایا، اور اس شہزادی نے اعلان کر دیا کہ جب تک یہ علم بلند ہے تحفظ نبوت بھی رہے گا، تحفظ امامت بھی رہے گا، تحفظ ولایت بھی رہے گا۔ اور پھر اسی ماہ کی 3 تاریخ کو آپ نے سید الشہداء حضرت امام حسین صلوات اللہ وسلم کے مولود کو منایا، اور یقیناً تسلسل ائمہ میں حسین یکتا ہے، تسلسل ائمہ میں حسین یکتا ہے۔ محمد کے بعد محمد ملیں گے، علی کے بعد علی ملیں گے، حسن کے بعد حسن ملیں گے، لیکن حسین تسلسل ائمہ میں یکتا ہیں۔ اور جب یہ رحل عصمت پر آیا، جب یہ رحل عصمت پر آیا تو زبان وحی نے اس کا نام حسین رکھا، زبان وحی نے اس کا نام حسین رکھا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تسلسل ائمہ میں یکتا ہیں، تو یہاں رک کے یہ مکالمہ بھی کرتا ہوں کہ حسین مقطعات میں شامل ہیں، حسین مقطعات میں شامل ہیں، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4 حروف ہیں، ہے سین یہ نون، جب باہم یکجا ہو جائیں تو حسین بنتا ہے۔ لیکن میں نے شب 3 نشتر پارک میں کہا کہ حسین مقطعات میں شامل ہے، اور حسین کے ایک ایک حرف میں دفتر پنہا ہے، حسین کے ایک ایک حرف میں دفتر پنہا ہے۔ جس طرح مقطعات قرآن سمجھ میں نہیں آ سکی، اسی طرح حسین بھی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ جس طرح مقطعات قرآن ایک سر ہیں، ایک راز ہیں،
اسی طرح لفظ حسین بھی ایک سر ہے، ایک راز ہے۔ یہ 4 حروف میں ایک دفتر پنہا ہے، یعنی حق، سچائی، یقین، نماز، یہ 4 عناصر ملیں تو حسین بنتا ہے۔ یہ 4 عناصر ملیں تو حسین بنتا ہے۔ اور اسی منزل پہ اقبال نے کہا تھا کہ اس کی سر اگر واہ ہو جائے، اس کی سر اگر واہ ہو جائے تو انسان مرکز حیات کو پائے، انسان مرکز حیات کو پائے۔ تو اقبال نے اسی لیے رک کے کہا تھا کہ بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ یوں حسینیت کے علم کو جن ہاتھوں نے بلند کیا، وہ ہاتھ کٹ کر بھی سر بلند ہیں، وہ ہاتھ کٹ کر بھی سر بلند ہیں۔ یوں 14 شعبان کو آپ نے علمدار حسین کا مولود منایا۔ اور آج 5ویں شعبان ہے، آج 5ویں شعبان ہے، اور آج کا دن مختص ہے مولود علی ابن الحسین صلوات اللہ وسلام علیہ کے حوالے۔ تو مناسب میں نے یہی جانا کہ کچھ تھوڑی سی تذکیر جناب کے باب میں ہو جائے، جناب کے باب میں ہو جائے۔ گو کہ روایت کا کلمہ آپ حضرات نے بار بار سماعت کیا، بار بار سماعت کیا کہ بعد کربلا علی ابن الحسین گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یعنی ان کی پوری زندگی کو آپ نے مرتکز کیا ان کے گریے کے ساتھ، ان کے گریے کے ساتھ۔ لیکن اس امر کو بھی محفوظ رکھا جائے، وہ آنسو مجبوری نہیں تھے، وہ آنسو اختیار کے ساتھ تھے، وہ آنسو مجبوری نہیں تھے، وہ آنسو اختیار کے ساتھ تھے۔ ان آنسوؤں نے بعد کربلا معاشرے کے جمود کو حرکت میں بدل دیا، ان آنسوؤں نے بعد کربلا معاشرے کے جمود کو حرکت میں بدل دیا۔ آپ تمام دن فاصلے طے کرتے ہیں اور ہزارہ لوگ آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کے قدم رکتے نہیں، آپ کسی سے پلٹ کے مکالمہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہزارہ لوگ جو آپ کے قریب سے گزر رہے ہیں ان سے آپ انسیت کا رشتہ قائم نہیں رکھتے، اجنبیت پائی جاتی ہے۔ لیکن اسی سفر میں اگر کوئی رو رہا ہو تو آپ رک جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، اور یہی اجنبیت انسیت میں بدل جاتی ہے، یہی اجنبیت انسیت میں بدل جاتی ہے۔ یعنی آنسو لفظ انسان کے جوہر کو نکھار دیتا، آنسو لفظ انسان کے جوہر کو نکھار دیتا ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جس میں انسیت کا جوہر پایا جائے۔ جب تک آنسو نہ ہو یہ جوہر معدوم رہتا ہے، لیکن آنسو اس اجنبیت کو انسیت کے اندر بدل دیتا ہے، یعنی جوہر انسان کو نکھار دیتا ہے۔ اور آپ رک کے کوئی ہو نام نہیں پوچھتے، آپ رونے والے سے نام نہیں پوچھتے، آپ اس کا رنگ نسل نہیں پوچھتے، آپ اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھتے، آپ سوال کرتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو۔ آنسو
اجنبیت کو انسیت میں بدلتا ہے، جوہر انسان کو نکھارتا ہے اور سوال کو قائم کرتا ہے، سوال کو قائم کرتا ہے۔ اگر آنسو درمیان سے نکل جائے تو سوال غائب ہو جائے، اور سوال اگر غائب ہو جائے تو انسان کے نفس میں جمود طاری ہو جائے۔ لیکن اگر اس نفس میں سوال قائم ہو جائے تو یہی نفس کا جمود حرکت میں بدل جائے۔ کسی موقع پہ میں نے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمود نفس کو موت کہتے ہیں اور حرکت نفس کو حیات کہتے ہیں۔ تو آنسو موت کو حیات میں بدل دیتا ہے۔ 35 برس بعد کربلا علی ابن الحسین نے جو اشک فشانی کی، اس اشک فشانی کے ذریعے سے معاشرے کے جمود کو حرکت میں بدلا، یعنی اس معاشرے کے جمود کو حرکت میں ایسے بدلا کہ سوال کو قائم کیا، اور جب سوال قائم ہو گیا تو ابلاغ کا عمل آگے بڑھ گیا، اور عزیزان گرامی جب ابلاغ کا عمل آگے بڑھ گیا تو معاشرہ منقلب ہونے لگ گیا، معاشرہ منقلب ہونے لگ گیا۔ تو آنسو معاشرت کو منقلب کر دیتا ہے، آنسو نفس کے جمود کو حرکت میں بدل دیتا ہے، آنسو نفس کی مردنی کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ تو میں نے یہ مکالمہ بھی منبر سے کیا کہ جب تک ہم رو رہے ہیں معاشرے میں سوال قائم رہے گا، اور اگر ہم نے رونا بند کر دیا تو معاشرے میں سوال دب جائے گا، اور اگر سوال دب گیا تو تمہاری موت وقوع پذیر ہو جائے گی۔ تو جب تک ہم رو رہے ہیں معاشرے کی زندگی کا امکان سلامت ہے، جب تک ہم رو رہے ہیں معاشرے کی زندگی کا امکان سلامت ہے۔ تو علی ابن الحسین مجبوری کے ساتھ نہیں روئے، اختیار کے ساتھ روئے، اور 35 برس اس گریے سے ابلاغ کے کمیونیکیشن کے سسٹم کو مضبوط بنایا، کمیونیکیشن کے سسٹم کو مضبوط بنایا، انسان کو انسان کے قریب کر دیا، انسان کو انسان کے قریب کر دیا۔ اور پھر 35 برس بعد کربلا ایریگیشن، ایگریکلچر کے اصول بتائے، اصول بتائے۔ آج بھی دنیا اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ زراعت کی صحرا میں آپ نے وہ اصول بتائے کہ جس کے ذریعے سے صحرا سرسبز ہو جائے، صحرا سرسبز ہو جائے۔ ایریگیشن، ایگریکلچر کے اصول بتائے، زراعت کے شعبے کو منتخب کیا، زراعت کے شعبے کو منتخب کیا۔ آج دنیا میں بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں، بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں۔ دنیا کو ڈرانے کے لیے تو مہلک ہتھیار ہیں، لیکن دنیا کی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے، دنیا کے نظام معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا میں بڑی بڑی قوتیں زراعت کے شعبے کو قوی بنا رہی ہیں، زراعت کے شعبے کو توانا بنا رہی ہیں۔ بعد کربلا علی ابن الحسین نے زراعت کے شعبے کا انتخاب کر کے بتایا کہ اگر آپ اس شعبے کو منتخب کریں گے تو معیشت مضبوط ہو جائے گی، معیشت مضبوط ہو جائے گی، معاشرہ شکستہ نہیں ہوگا، معاشرہ قوی ہوتا چلا جائے گا۔ اور وہ جن باغوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، جب اس سے پھل آئے تو اس پشت پر جو دروں سے زخمی تھی، جو دروں سے زخمی تھی، اناج کو اٹھا کر مخلوق خدا میں تقسیم کیا، مخلوق خدا میں تقسیم کیا۔ کربلا کے مقصد کو بتایا عملیت کی منزل میں کہ کربلا انسان کو انسان کی خدمت پہ مامور کرتی ہے، کربلا انسان کو انسان کی خدمت پر مامور کرتی ہے، اور جب انسان کی خدمت پہ مامور ہو جائے تو اس کا کام نہیں رہتا، خالق کا کام کہلاتا ہے۔ اور جب اس کا کام خالق کا کام ہو گیا تو وہ کام فنا نہیں ہوتا،
اور جب کام فنا نہیں ہوتا تو کام کرنے والا بھی فنا نہیں، کام کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ تاریخ ہے، وقت نہیں مگر یاد رکھیں گے کہ قرآن بآواز بلند پڑھنے پر پابندی تھی، اور یہ قوت تھی علی ابن الحسین کے پاس کہ آپ صبح مساء بآواز بلند قرآن تلاوت کر رہے تھے، بآواز بلند قرآن تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن ہی تلاوت نہیں کر رہے تھے بلکہ مناجات اور ادعیہ کے ذریعے سے شاہی کی بنیادوں کو ہلا رہے تھے، شاہی کی بنیادوں کو ہلا رہے تھے۔ دعا کا طریقہ، دعا کا ادب علی ابن الحسین نے بتایا۔ بہار کی 25ویں جلد معصومین کی ادعیہ سے پرمغز ہیں جس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ جواہر سمٹ کے صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ہاتھوں میں ہیں، اردو زبان انگریزی زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور جب جس دعا کو آپ تلاوت کریں اس کے ترجمے کو پیش نگاہ رکھیں۔ آغاز میں خالق کی حمد و ثنا، آغاز میں خالق کی حمد و ثنا، اور اس کے فوراً بعد اس کی صفات کا تذکرہ، اور اس کے فوراً بعد ان صفات میں گمگشتہ حیات کو تلاش کرنا کہ اگر انسان خالق کی صفات میں اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش کر لے تو وہ ان صفات کی مظہریت کو پاتا چلا جائے، وہ ان صفات کی مظہریت کو پاتا چلا جائے، اور جب ان صفات کی مظہریت کو پاتا چلا جائے تو وہ کریم، اس میں کریمی آ جائے، وہ رحیم، اس میں رحیمیت آ جائے، وہ غنی، اس میں غنائیت کی پے منزل آ جائے، یعنی وہ جوہر جو اس میں پنہاں ہیں وہ نکھر کر اس کے سامنے آ جائیں، تو یہ معاشرے کے اندر آئینہ بن کے چلے، یہ معاشرے کے اندر آئینہ بن کے چلے، اس کا آئینہ نفس مجلہ ہوتا چلا جائے، اس کا آئینہ نفس مجلہ ہوتا چلا جائے، تو پھر وہ جو انبیاء کی نبوتوں کا مقصد تھا، جو مقصد بعثت رسول تھا، جو کربلا کا مقصد اصلی تھا، اس کی جانب توجہ کو مرتکز کرایا کہ انسان ہمہ وقت اس نفس کی طہارت کے لیے سرگرداں رہے، اس نفس کی طہارت کے لیے سرگرداں رہے، ایسا اقدام کرے کہ یہ نفس مطہر ہوتا چلا جائے، یہ نفس منزل تزکیہ سے سرفرازی پاتا چلا جائے، اس لیے کہ اگر یہ آئینہ نفس مجلہ نہیں ہوگا تو رخ یار کو اس آئینے میں کیسے دیکھے گا، لیکن اگر یہ آئینہ نفس مجلہ ہو جائے تو رخ یار کو اس آئینے میں دیکھتا ہے۔ من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جسے خالق تک پہنچنا ہے وہ اس آئینہ نفس کو مجلہ بنا لے، اور اسی کے لیے یہ راہ دعا کی سکھائی، اسی کے لیے امام نے بتایا کہ زندگی کا مرکز و محور یہ ہے کہ دارائے دین میں پابند شرع جتنی عبادات ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب آپ ان کو ادا کریں تو طہارت نفس میں معمور ہو جائیں، جب آپ عزائے حسین کا اہتمام کریں تو آپ طہارت نفس کے اوپر معمور ہو جائیں، نہیں جب آپ مولود ائمہ کا تسلسل قائم کریں تو آپ تزکیہ نفس کے اوپر معمور ہو جائیں۔ نہ محفل مولود حفظ نفس کے لیے ہیں، نہ مجالس حفظ نفس کے لیے ہیں، نہ عبادات حفظ نفس کے لیے ہیں، یعنی نہ مولود مزہ لینے کی جگہ ہے، نہ مجلس مزہ لینے کی جگہ ہے، نہ عبادت مزہ لینے کی جگہ ہے، محافل بھی تزکیے کا راستہ ہے، مجالس بھی تزکیے کا راستہ ہے، اور عبادات بھی تزکیے کا راستہ ہے۔ تو 35 برس یہ انقلاب، یہ ریولیشن جب مدینے میں شاہی کو محسوس ہوا تو مدینے پہ چڑھائی کر دی، مدینے پہ چڑھائی کر دی۔ واقعے کرب و بلا کے بعد سب سے اندھوناک واقعہ تاریخ کا واقعہ ہرہ ہے، واقعہ ہرہ ہے۔ موقع و محل نہیں، میں خدمت بھی نہیں کر سکا آپ کی،
لیکن جب واقع ہرہ وقوع پذیر ہوا تو امام نے مزاحمت نہیں کی، مدینے کے باہر خیمہ لگایا، مدینے کے باہر خیمہ لگایا اور یوں نسل امامت کو محفوظ بنایا، یوں نسل امامت کو محفوظ بنایا، نہیں کربلا کے نتیجے کو بیان کرنا تھا، کربلا کے نتیجے کو بیان کرنا تھا۔ اس ہنگام میں، اس کشت و خوں کی منزل کے اندر کربلا کے مقصد کو، نتیجے کو بیان کرنا تھا۔ آپ نے روایت کو مصائب کی حدوں میں سنا، آج فضیلت کی منزل سے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ امام مدینے کے باہر خیمہ زن تھے اور یہی شام کا چھٹپٹا وقت تھا، خیمے کے باہر تشریف فرما تھے۔ نگاہ امام نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص ہانپ رہا ہے، کچھ لمحات گزر جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح بدن سے پرواز کر جائے۔ امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، تیز قدم چلے، شانے پکڑ کر اس کو اٹھایا، بازو تھام کر اسے اپنے خیمے کے قریب لا کے بٹھایا، اس کے ہاتھوں کو دھلایا، اس کے چہرے کو دھلایا اور اسے اپنے خیمے میں لا کے بٹھایا، اس کے سامنے خوان چنا اور سر کو جھکا کے کہا یہ کھانا تناول کر دے۔ اس نے چند لقمے نوش کیے، آنکھوں میں چمک آئی، سر اٹھا کے دیکھا، بدن لرز گیا، ہاتھ لرز رہا تھا، لقمہ چھوٹ گیا۔ امام نے سر کو جھکا کے کہا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو اس نے بھی سر جھکا کے کہا شاید آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں۔ مصائب تو نہیں پڑھ رہا، امام کا مکالمہ سنیے، بلا کی فصاحت ہے، بلا کی فصاحت ہے اس مکالمے میں۔ اس نے کہا شاید آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں۔ امام نے کہا خدمت بغیر پہچانے نہیں کی جاتی، خدمت بغیر پہچانے نہیں کی جاتی۔ اگلا مکالمہ حذف کر رہا ہوں کہ میں نے تجھ کو پہچان لیا ہے، فرق اتنا ہے کہ کل ہم تمہارے مہمان تھے اور آج تم ہمارے مہمان، آج تم ہمارے مہمان۔ روایت ختم ہے۔ امام نے کربلا کا نتیجہ بیان کر دیا، امام نے کربلا کا مقصد بیان کر دیا، ہر عہد کے لیے، ہر عہد کے لیے، اور محفوظ کر سکے تو محفوظ رکھیں کہ کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ کلمہ تم بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ کلمہ پڑھ کے تمہارا رویہ منفی تھا اور ہمارا رویہ مثبت ہے۔ کلمہ پڑھ کے تمہارا رویہ منفی تھا، ہمارا رویہ مثبت ہے۔ کربلا کا نتیجہ علی بن الحسین نے بتایا کہ کلمے کا پڑھ لینا مسئلہ نہیں، کلمہ پڑھ کر اگر رویے معاشرے کے منفی ہوں گے تو معاشرہ دائرہ جزیدیت میں کھڑا رہے گا، لیکن اگر کلمہ پڑھ کے معاشرے کے رویے مثبت ہو جائیں گے تو معاشرہ دائرہ حسینیت میں آ جائے گا۔ تو اب یہ کیا حسرت ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ عزیزوں کربلا آج بھی ہے، اگر کلمہ پڑھ کے منفی رویہ مثبت رویے میں بدل جائے تو آج بھی آپ کربلا میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کیا حسرت ہے کہ ہمیں اپنا سپاہی بنا لیں، اگر رویہ منفی سے مثبت ہو جائے تو آج بھی آپ حسین کے سپاہی بن جائیں گے۔ بھائی اور ادھر کھڑا تھا، اس کا رویہ منفی تھا، ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا رویہ مثبت ہو گیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے اپنا سپاہی بنا لے، بلکہ حسین نے آگے بڑھ کے کہا کہ میرا سپاہی آ رہا ہے۔ حسین نے آگے بڑھ کے کہا یہ میرا سپاہی آ رہا ہے۔ 15ویں شب میں ایک تفصیلی گفتگو ٹھہرے گی، ذرائع ابلاغ ہیں، پہنچ جائے گی محفل حسینی حیدرآباد میں کہ
1444 ہجری میں بھی ہم نمازوں میں مجالس میں فقط یہ کہہ کے ٹھہر جاتے ہیں اجل اللہ تعالی فرجہ، جلد آ جائے، لیکن سوال غائب ہے تو آپ مردہ ہیں، سوال قائم کریں گے تو آپ زندہ ہیں۔ نیند میں یہ کلمہ نہ کہیں، بیداری کے ساتھ کہیں، دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے سوال تو کریں ان کی غیبت کا سبب کیا ہے، ان کی غیبت کا سبب کیا ہے۔ اب یہ مکالمہ کسی پہ مرتکز نہیں کرتا، اپنے ہی نفس پہ مرتکز کرتا ہوں۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں، ان کی غیبت کا سبب میں ہوں۔ جب تک یہ نفس غفلت کے حجاب میں دبا ہوا ہے، وہ بھی پردے میں، وہ بھی حجاب میں، اور جب اس سے حجاب غفلت الٹی اور یہ کیفیت شعور میں قدم رکھتی تو وہ بھی حجاب کو الٹ کر آ جائیں، وہ بھی حجاب کو الٹ کے آ جائیں۔ غفلت ایٹیٹیوڈز کو نیگیٹو بناتی ہے اور شعور ایٹیٹیوڈ کو پازیٹو بناتا ہے۔ میرے عزیز، تیاری کریں کہ رویے مثبت ہو جائیں، تاکہ یہ نہ کہنا پڑے کہ مولا مجھے اپنا سپاہی بنا لیں، بلکہ وہ آگے بڑھ کے کہیں یہ میرا سپاہی آ رہا ہے، یہ میرا سپاہی آ رہا ہے۔ حسین نے اپنی سپاہ خود منتخب کی، حسین نے اپنی سپاہ خود منتخب کی۔ 72 منتخب ہوئے لیکن زندگی کے لیے آئینہ بن گئے، 72 منتخب ہوئے لیکن زندگی کے لیے آئینہ بن گئے۔ راہ میں وہب قلبی کو متصل کر دیا، کربلا پہنچے تو خط لکھ کے حبیب کو بلوا لیا، اور ایسے جواہر حسین نے جمع کیے، ایسے جواہر حسین نے جمع کیے کہ جب وقت ظہر آیا تو ایک بوڑھا مجاہد امام کی حضوری میں آیا اور آ کے کہنے لگا مولا جی چاہتا ہے، اب منزل یقین تو دیکھیں، کہ مولا جی چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کی امامت میں ادا ہو جائے، آخری نماز آپ کی امامت میں ادا ہو جائے۔ حسین ابن علی نے نگاہ بھر کے دیکھا کہ سعید خوشا نصیب عجب وقت میں نماز کو یاد کیا، عجب وقت میں نماز کو یاد کیا۔ حکم دیا جماعت کا اہتمام کیا جائے، آفتاب تمازت برسا رہا تھا، میدان آگ اگل رہا تھا، اور صبح سے اب تلک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے، اور اس ہنگام کے اندر جماعت کا اہتمام ہوا، اور جب جماعت کا اہتمام ہوا تو مقاتل نے لکھا کہ ادھر تکبیر بلند ہوئی اور ادھر سے تیروں کا میں برس رہا تھا، ادھر سے تیروں کا میں برس رہا تھا۔ بوڑھا مجاہد حضوری امامت میں آ کے کھڑا ہو گیا، بوڑھا مجاہد حضوری امامت میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ 90 برس کا سن تھا جناب سعید کا، اور بوڑھی پسلیوں پہ تیروں کو روکا کیے، اور جب امام نے نماز کو تمام کیا اور آغوش امامت میں گرے تو یہ نہیں کہا کہ مولا جنت ملے گی یا نہیں، آغوش امامت میں گرے تو پہلا مکالمہ سعید کا یہ تھا، مولا اتنا بتا دیجئے کیا میری نماز ہو گئی، مولا اتنا بتا دیجئے کیا میری نماز ہو گئی۔ تو امام نے کہا سعید روئے زمین پر ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی جیسی تم نے پڑھی ہے، ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی جیسی تم نے پڑھی ہے۔ اور پھر جھکتے ہوئے کہا سعید خوشا نصیب، تمہارا رتبہ و منصب یہ ہے، تمہارا رتبہ و منصب یہ ہے
کہ تم جنت میں ہمارے آگے آگے چلتے ہو، تم جنت میں ہمارے آگے آگے چلتے ہوں گے۔ ابھی آقا و غلام میں یہ گفتگو تھی کہ سعید نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا مولا میں اپنے آپ کو عجب منزل کیف میں پاتا ہوں۔ کہا کہو بھائی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا مولا کوئی میرا داہنا بازو دبا رہا ہے، مولا کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے، مولا کوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہے، مولا کسی کو پہلو پہ پاتا ہوں۔ امام جھکے اور جھکتے ہوئے سعید کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سعید خوشا نصیب، وہ جو تمہارا داہنا بازو دبا رہے ہیں وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، اور وہ جو تمہارا بایاں بازو دبا رہے ہیں وہ میرے بھائی حسن مجتبی ہے، اور سعید وہ جو پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہیں وہ میرے نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر جھکتے ہوئے کہا سعید بھائی اگر زحمت نہ ہو تو ذرا ان قدموں کو سمیٹ لے، ذرا ان قدموں کو سمیٹ لے۔ سعید نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا مولا کیا بات ہے بتاتے کیوں نہیں؟ کہ سعید کہا نا اگر زحمت نہ ہو تو ذرا ان قدموں کو سمیٹ لے۔ سعید کا اصرار تھا۔ امام نے جھکتے ہوئے کہا سعید وہ جسے تو قدموں پہ پاتا ہے وہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا شہزادی ہمارا سلام، غلاموں کا عوج بلند کر دیا۔ جواب تب بدن یہی آتا ہے جو زندگی کے لیے آئینہ بن رہے ہو۔ اس بات آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیوں